السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ اس ناول کا ٹائٹل ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، مگر افسوس کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے بغیر اس برے فعل کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش آتا ہے تو اس کی طرف سے انسان پر ایسی آزمائش آ پڑتی ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ میرے اس افسانے کا موضوع بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ کچھ لوگ اس سے ضرور سبق سیکھیں گے اور اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شام کے دھندلے سائے رفتہ رفتہ گہرے اندھیروں میں بدل چکے تھے۔ آسمان پر پھیلی سرمئی اداسی زمین پر بھی اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچے صحن اور ٹوٹے پھوٹے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی بسی ہوئی تھی۔ سلمیٰ نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز کے دوران بھی وہ ساجد کی درد بھری کراہیں سن چکی تھی، مگر جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور بے اختیار اس کی نظر اپنے شوہر کی ٹانگ کے زخم پر پڑی تو اس کا دل یکایک کسی انجانے خوف میں گھر گیا۔ یہ زخم اب معمولی چوٹ نہیں رہا تھا بلکہ ناسور بن چکا تھا۔ گینگرین کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس نے ساجد جیسے فریبی اور عیار مرد کو بالکل ناکارہ کر دیا تھا۔ وہ چارپائی سے لگ کر رہ گیا تھا۔ اب اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح نشے کے لیے رقم کا تقاضا کرتے ہوئے سلمیٰ پر چلاتا، اسے مار پیٹ کا نشانہ بناتا یا گالم گلوچ کرتا۔ پہلے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی محنت کی کمائی چرا کر اپنی عیاشیوں اور نشے کی لت پوری کرتا رہتا تھا، مگر اب بیماری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ سلمیٰ نے دکھی دل سے اپنے شوہر کی طرف بس یہی دعا دیکھ کر مانگی کہ اب اس کے لیے مزید کسی آزمائش کا باعث نہ بنے۔ اس نے جائے نماز تہہ کر کے چارپائی پر رکھی اور پلنگ پر لیٹے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سلمان کو دیکھا، جو خالی فیڈر منہ میں دبائے معصومیت سے سو رہا تھا۔ ساجد کی کراہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے بڑے دونوں بیٹوں سائم اور سعود کو تلاش کرنا چاہا، جو کمرے میں موجود نہ تھے۔ یقیناً ٹیوشن سے واپس آ کر احمد اور سارا کے ساتھ کھیلنے نکل گئے ہوں گے۔ خالی فیڈر اٹھا کر وہ سلمان کے لیے دودھ لینے باہر نکلی ہی تھی کہ ساجد نے کرہاتے ہوئے غصے سے اسے پکارا۔ وہ اس کے ہاتھ میں فیڈر دیکھ چکا تھا، تبھی حسب عادت طنز کرنا نہ بھولا۔ سلمیٰ، کہاں جا رہی ہو تم؟ ذرا بھی تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ نہیں۔ اگر میری بات مان جاتی تو آج اتنے پیسے ملتے کہ میرا علاج بھی ہو جاتا اور ہمارے بچے بھی اچھے اسکول میں داخل ہو جاتے، مگر تجھے میری بات نہ اس وقت سمجھ آئی تھی اور نہ اب آئے گی۔ سلمیٰ نے اس کی ہمیشہ کی ڈانٹ اور بیہودہ باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے، مگر اس بار اس کی آواز میں کمزوری کی بجائے سختی تھی۔ شرم کرو ساجد، خود لاچار ہو کر بستر پر پڑے ہو اور مجھے ذلت اور گناہ کی وادی میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ کیوں میری دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں اپنے بچوں کی خاطر دن رات محنت کر لوں گی، بھوکھی رہ لوں گی، مگر تمہاری یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آخر تمہیں ملتا کیا ہے؟ بار بار ایک ہی بات دہرا کر کیوں کہتے ہو کہ میں سیٹھ جی کے گھر چلی جاؤں؟ تم نے مجھے زندگی میں بہت ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا ہے، مگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ساجد دل ملا اٹھا۔ وہ زور سے چلایا اور بے بسی میں اپنا سر پیٹ لیا۔ جاہل عورت، کیا کروں میں؟ بتاؤ، مر جاؤں کیا؟ یہ درد جان لے رہا ہے میری، اب میں اپنی ٹانگ نہیں کٹوانا چاہتا۔ سلمیٰ، مان جاؤ میری بات، دیکھو تو میری اچھی بیوی ہو نا، سیٹھ صاحب کی بات مان لو گی تو بہت پیسے مل جائیں گے۔ آخر میں اس کی آواز روند گئی اور وہ منت سماجت کے انداز میں اسے پچکارنے لگا تھا۔ سلمیٰ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی، گویا اس کے بعد کہی جانے والی کسی بات پر توجہ دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔
اس کی اس بے اعتنائی پر ساجد کو طیش آ گیا۔ اس نے غصے سے پاس پڑا سٹیل کا گلاس اٹھا کر دروازے کے پردے کی طرف دے مارا۔ اچانک ہونے والے اس شور سے سلمان ڈر کر جاگ گیا اور گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اگر سلمیٰ ایک لمحہ بھی دیر کر دیتی تو شاید وہ گلاس کسی بڑے حادثے کا سبب بن جاتا۔ پاس موجود چھوٹے سے کچن میں پتیلی سے دودھ نکالتے ہوئے بھی سلمیٰ ساجد کی گالیاں اور دل چیر دینے والی باتیں بخوبی سن رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح بوجھل ہو چکا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کا مطالبہ یوں ہی برقرار رہا تو وہ گھر کے ماحول کو مزید خراب ہونے سے نہیں بچا سکے گی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کا زیور، ہاں شاید یہی ایک راستہ تھا جس سے وہ نہ صرف اپنے شوہر کا علاج کروا سکتی تھی بلکہ ماجد بھائی اور فوزیہ باجی سے بات کر کے ساجد کا ہزاروں روپے کا قرض بھی اتار سکتی تھی۔ آخری حل یہی تھا کہ وہ ان دونوں سے دو ٹوک بات کرے اور ساتھ ہی بلقیس آپا کو بھی اپنے ساتھ دینے پر آمادہ کرے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو ایک نئے عزم کے ساتھ سنبھال لیا۔ اسے ہر صورت اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے تھے۔ زندگی نے اسے بہت آزمائشیں دی تھی مگر اب وہ مزید ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن جب سلمیٰ برآمدے میں اپنے بچوں کے کپڑے استری کر رہی تھی تو ادھ کھلے دروازے سے اپنی جیٹھ اور جیٹھانی کی آہستہ آواز میں ہونے والی گفتگو بھی بخوبی سن رہی تھی۔ فوزیہ باجی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، میرا تو خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ آپ اور بلقیس آپا سوچے بیٹھے ہیں اب اس پر عمل بھی کر لیں۔ آپ جانتے ہی تو ہیں ساجد بستر مرگ پر پڑا ہے۔ نشے کی لعنت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کل کو اگر اس کی بیوی علاج کے لیے آپ سے پیسوں کا تقاضا کر بیٹھی تو کیا کریں گے آپ؟ بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے سارے کاغذات تیار کروا کر ساجد کے دستخط لے لیے جائیں اور وہ دکان اپنے نام کروا لی جائے، کیونکہ مجھے تو اس کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ماجد نے بیوی کی بات سن کر ہنکارا بھرا اور تنبیہ کرتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، آواز نیچی رکھو۔ بیگم، یہ بات سلمیٰ کو کسی صورت پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ ابا جی نے ایک دکان ساجد کے نام بھی کی تھی۔ اس کے کاغذات تو میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اگر تندرست ہوتا تو کب کا وہ دکان بیچ کر نشے میں اڑا چکا ہوتا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زیور محفوظ ہے نا؟ کپڑے استری کرتی سلمیٰ کے ہاتھ ان دونوں کی باتیں سن کر یکدم ساکت ہو گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دکان واقعی اس کے شوہر ساجد کی جائیداد تھی تو آج تک کسی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ خود ساجد نے بھی کبھی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے بھی ساجد نے اسے ساری زندگی مار پیٹ اور ذلت اور طعنوں کے سوا دیا ہی کیا تھا؟ وہ دل گرفتہ ہو کر یہی سوچ رہی تھی کہ دوبارہ ان کی باتوں پر کان دھر دیے۔ فوزیہ نے فوراً جواب دیا، جی ہاں محفوظ ہے، آخر وہ ہماری دونوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ سلمیٰ کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں، کل کو بہویں آئیں گی تو وہی اس کا گھر بھر دیں گی۔ اصل ضرورت تو ہمیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، زیور میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ پھر ذرا قریب ہو کر بولی، اور ایک بات، آپ بلقیس آپا کو اچھی طرح سمجھا دیجیے گا کہ زیور میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 2 تولے کے سونے کے سیٹ میں سے 1 ذرہ بھی آپا کو نہیں دوں گی۔ باقی آپ دونوں بہن بھائی دکان کا حصہ برابر تقسیم کر لینا۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے سعود کا یونیفارم پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ ساکت زدہ ہو کر ان لالچی لوگوں کی منصوبہ بندی سن رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ ماجد نے بیوی کو جھاڑتے ہوئے کہا، اچھا بس کرو لالچی عورت، پہلے کام تو ہو جانے دو۔ سلمیٰ کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کاغذات ڈھونڈ کر کل ساجد کا حال پوچھنے کے بہانے اس کے کمرے میں جاؤں گا، وہاں یہ ساری کاروائی بھی ہو جائے گی۔
اب ذرا کھانا لا دو مجھے۔ فوزیہ نے شوہر کی بات سن کر سر ہلا دیا اور باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے باہر آنے سے پہلے ہی سلمیٰ تیزی سے کپڑے سمیٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بستر پر پڑے ساجد پر جا ٹھہری۔ اسے اپنے شوہر پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ ترس اس کی بے بسی پر اور غصہ اس بات پر کہ اس آدمی نے ساری زندگی نہ تو اسے اپنا سمجھا تھا اور نہ ہی کبھی اپنے کسی راز میں شریک کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا واقعی ماجد بھائی زبردستی اس کے اور اس کے بچوں کے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا بلقیس آپا بھی ان کے ساتھ شامل ہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ دونوں بہن بھائیوں کی ملی بھگت نے اس کے دکھ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے رب سے بار بار یہی دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اس نے ساجد کے زرد پڑتے چہرے پر ایک طویل نگاہ ڈالی اور سوچنے لگی کہ ان لالچی لوگوں کے سامنے آخر وہ ایک مظلوم اور بے بس عورت کیا کر سکتی ہے؟ وہ خاموشی سے نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے نشے کے عادی بیمار شوہر کی تیمارداری بھی کر رہی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے، مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب جو بھی ہوگا وہ خاموش تماشائی بن کر نہیں دیکھے گی، مگر تقدیر شاید اس کے لیے بھی اور آزمائشیں سنبھالے بیٹھی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی اور سلمیٰ کی زندگی میں پہلے سے موجود آزمائشیں جیسے کئی گنا بڑھ گئی۔ سلمیٰ کو کیا معلوم تھا کہ اب اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ سلمیٰ کی زندگی میں پہلے آزمائشیں کیا کم تھیں کہ اچانک ایک ناقابل یقین افتاد اس کی زندگی میں آن پڑی۔ اس کی جفاکش زندگی اب مزید ٹھوکروں کی زد میں آ گئی تھی۔ اس روز جب وہ صبح ہسپتال میں اپنی گارڈ کی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے خود سے یہ پکا عہد کر کے نکلی تھی کہ وہ ساجد کے بھائی اور بھابھی کے لالچ کو مزید تقویت نہیں دے گی اور واپسی پر ان سے اپنا زیور واپس مانگے گی، تب اسے کیا معلوم تھا کہ شام ہونے سے پہلے اس کی پوری دنیا بدل جائے گی۔ وہ ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ ابھی ڈیوٹی کے صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فوزیہ بھابھی کی کال آ گئی۔ وہ ایک فون کال اس کی زندگی کو یک لخت پلٹتے ہوئے ویران صحرا میں لا کھڑا کرنے کے لیے کافی تھی۔ فوزیہ روحان سی آواز میں اسے بتا رہی تھی کہ ساجد اس دنیا سے جا چکا ہے اور اسے فوراً گھر واپس آنا چاہیے۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح تو ساجد کی طبیعت نسبتاً بہتر محسوس ہو رہی تھی، بلکہ جب اس نے شوہر سے نرمی سے بات کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیسوں کا انتظام کر کے اس کا علاج کروائے گی، تو ساجد کے چہرے پر ایک مدھم سی رونق لوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بجھتے ہوئے چراغ جیسے ایک بار پھر روشن ہو گئے تھے۔ سلمیٰ تو یہ بھی چاہتی تھی کہ مناسب وقت دیکھ کر اسے اس کے بھائی کے فریب اور لالچ کے بارے میں بتائے، تاکہ وہ کسی غلط کاغذ پر دستخط کرنے یا انگوٹھا لگانے سے باز رہے، مگر اس نے ساجد کی کمزور حالت اور وقتی اطمینان کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اپنی چھوٹے بیٹے سلمان کو فوزیہ باجی کے پاس چھوڑ کر، جبکہ سائم اور سعود کو اسکول چھوڑ کر وہ اپنی نوکری پر چلی گئی تھی۔ یہی نوکری اس کا واحد سہارا تھی۔ 6 بہنوں اور 2 بھائیوں کی بے رخی اور دھتکار کے بعد ایک نیک دل محلے دار خاتون کی کوششوں سے اسے یہ ملازمت ملی تھی۔ ماجد اور فوزیہ نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آخر وہ کب تک ساجد کی بیوی اور 3 بچوں کا خرچہ برداشت کرتے؟ خود سلمیٰ نے بھی کسی پر بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ساجد کا جنازہ اٹھنے کے بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ کیا یہ معاشرہ اسے عدت کے دنوں میں گھر سے نکل کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی اجازت دے گا؟
اس کے شوہر نے اسے زندگی بھر کیا دیا تھا اور مرنے سے پہلے وہ کن لوگوں سے کیا باتیں کر گیا ہوگا؟ یہ سوالات مسلسل اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہے تھے اور اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ بلقیس آپا، ماجد بھائی اور فوزیہ باجی کے چہروں کو دیکھ کر حیران تھی۔ بھائی کے چلے جانے کا انہیں وقتی دکھ ضرور تھا، مگر ساجد کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا سلمیٰ کے لیے نئی آزمائشوں کے دروازے کھول گیا تھا۔ فوزیہ باجی لوگوں کے درمیان بیٹھی ساجد کے متعلق ایک رٹی رٹائی کہانی بار بار سنا رہی تھی۔ وہ اس کا پورا کریڈٹ بھی خود لے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میاں بیوی نے ساجد کا بہت علاج کروایا، اس پر بہت خرچہ کیا، اسے اپنا سمجھا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اب بھی وہ اس کی بیوی اور بچوں کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور ان کی تمام ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سلمیٰ یہ سب سن کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اسی دوران ایک محلے دار خاتون نے رازداری سے اسے وہ سب کچھ بتایا جس کی منصوبہ بندی ماجد اور فوزیہ اپنے کمرے میں کر رہے تھے۔ یہ سن کر سلمیٰ پر جیسے بجلی گر گئی۔ خاتون نے بتایا کہ دکان کی ملکیت حاصل کرنے کی کشمکش میں ہی ساجد کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی تھی۔ شاید اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا تھا، شاید اس نے اٹھنے کی بھی کوشش کی ہوگی، شاید درد سے بے حال ہو کر وہ چارپائی سے گر گیا ہوگا، مگر اصل ظلم اس کے بعد ہوا تھا۔ خاتون کے مطابق ان ظالموں نے مرتے ہوئے انسان کو بھی نہیں بخشا۔ اس کی سانسیں مکمل طور پر بند ہونے سے پہلے ہی دکان کی ملکیت کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے تھے اور زبردستی اس کے انگوٹھے لگوا کر دکان ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروا لی گئی تھی۔ یہ سب سن کر سلمیٰ کے وجود میں نفرت کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل میں بے شمار شکوے تھے، مگر زبان خاموش تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے تمام شکوے اپنے رب حقیقی کے سپرد کر دیے۔ اب اس کے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یتیموں کا حق کھانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ کے عذاب اور آخرت کے حساب کا ذرا بھی خوف نہیں رہتا؟ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، مگر ایک آخری کوشش کرنا بھی ضروری سمجھی تھی۔ وہ چند دن بعد اپنے حق اور اپنے حصے کے زیور کا مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے لوگوں کے سہاروں یا نصیحتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے خود ایک فولادی چٹان تھی۔ وہ مضبوط تھی، بہت مضبوط۔ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی تھی۔ عدت کے پہلے 1 مہینے تک ماجد اور فوزیہ اس کے بچوں کی کفالت کرتے رہے، انہیں کھلاتے پلاتے رہے۔ سلمیٰ خود بھی ہسپتال سے چھٹی پر تھی، مگر جیسے ہی گھر کی اخراجات کا بوجھ بڑھنے لگا، فوزیہ کے لہجے میں چھپے تانے کھل کر سامنے آنے لگے۔ وہ آتے جاتے ایسی باتیں کہتی جو سلمیٰ کے دل کو زخمی کرتے تھی۔ گھر میں بھی اس کی تنگ نظری اور خود غرضی نمایاں ہونے لگی تھی۔ آخر جو لوگ مرتے ہوئے اپنے سگے بھائی سے اس کے بچوں کا حق چھین سکتے ہوں، آخر وہ کہاں تک اسے اور اس کے بچوں کو کھلانے کا ظرف رکھتے تھے؟ یہی سوچ سلمیٰ کو اس فیصلے تک لے آئی تھی کہ وہ دوبارہ ہسپتال کی ڈیوٹی شروع کرنے پر رضامند ہو جائے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب اپنے بچوں کی کفالت خود کرے گی اور کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ جب اس نے یہ فیصلہ گھر والوں کو بتایا تو فوزیہ نے فوراً منہ بنا لیا۔ اس نے حسب عادت اسے کھری کھری سنانا بھی شروع کر دی، مگر اس بار سلمیٰ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے تینوں کے سامنے 2 ٹوک انداز میں کہا، اگر آپ لوگ عدت کے پورے 4 ماہ اور 10 دن مجھے اور میرے بچوں کو گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں تو میں نوکری پر نہیں جاؤں گی، ورنہ پردے اور احتیاط کے ساتھ مجھے اپنے بچوں کی خاطر یہ سب کرنا پڑے گا۔ اس کے صاف اور مضبوط جواب کے بعد سب خاموش ہو گئے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہی مصلحت کا تقاضا تھا۔ ایک دن وہ شام کے کھانے کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی، فوزیہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ سلمیٰ نے ہمت جمع کی اور نسبتاً نرم لہجے میں کہا، باجی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری شادی کا سیٹ مجھے واپس کر دیں، وہی جو آپ نے ولیمے کے روز مجھ سے
یہ کہہ کر لیا تھا کہ امانت کے طور پر آپ کے پاس محفوظ رہے گا تاکہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ اور چند لمحے وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، اصل میں میرا ارادہ ہے کہ اسے بیچ کر ساجد کے دوستوں سے لیا گیا قرض واپس کر دوں۔ یہ سنتے ہی فوزیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی اور وہ جھگڑالو عورتوں کی طرح فوراً زبان چلانے لگی۔ واہ بھائی سلمہ، تمہاری عقل کے تو کیا کہنے! وہ 2 تولے سونے کا سیٹ تمہارے شوہر نے اپنی کمائی سے نہیں بنوایا تھا، ماجد نے دن رات کریانے کی دکان پر بیٹھ کر محنت مزدوری کی تھی۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی ساجد کی عزت رکھنے کے لیے وہ سیٹ اس کی بیوی کو دے دو۔ وہ رکنے کی بجائے مزید بولتی چلی گئی، وہ میرے بچوں کا حق ہے اور تم اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہو، کچھ شرم کرو۔ سلمہ اس جھوٹ اور غلط بیانی پر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فوزیہ اتنی آسانی سے حق کو جھوٹ میں بدل رہی ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، مگر باجی، بلقیس آپا نے تو خود مجھے بتایا تھا کہ ہمارے مرحوم سسر نے وہ سیٹ ساجد کے لیے خرید کر رکھا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا سیٹ آپ کے پاس بطور امانت محفوظ ہے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اندر داخل ہوتے ماجد نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا امانت سلمہ؟ کیسی امانت؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، میرا مرحوم بھائی، تمہارا شوہر تو ساری زندگی اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہا۔ یہ میں تھا جس نے محنت کر کے اس گھر کو سنبھالا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی آخری دم تک خدمت اور کفالت کی۔ اس کی آواز میں خود ستائی نمایاں تھی۔ وہ خود نشے کا عادی بن کر دوستوں سے قرض لیتا رہا۔ میں اور ابا جی اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کے قرض بھی ادا کرتے رہے۔ اب اگر تم یہ کہو گی کہ اس سیٹ پر تمہارا حق ہے تو یہ میرے بچوں اور میری عمر بھر کی محنت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ سلمہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ ماجد نے بات جاری رکھی، سلمہ، تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ اگر تم اب بھی بیوہ بھابھی بن کر سکون سے اس گھر میں رہنا چاہتی ہو اور معاشرے کی سختیوں سے بچنا چاہتی ہو تو یہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں فوزیہ کی طرف دیکھا اور پھر بولا، مگر اب کسی قسم کی رقم یا زیور کا مطالبہ مت کرنا۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تمہارے بچوں کے لیے کرتا رہوں گا۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم بلقیس آپا کی باتوں پر یقین نہ کرو اور فوزیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ گھر کا سکون خراب نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ برتنوں پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے بیوی کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی فاتحانہ مسکراہٹ بھی دیکھ لی تھی۔ فوزیہ نے بھی منہ بگاڑ کے سلمہ کو دیکھا اور پھر آٹے والی پرات دھونے میں مصروف ہو گئی۔ سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور سامنے رکھی دیگچی میں جھانکنے لگی جہاں مسالہ جلنے کے قریب تھا۔ نمکین آنسوؤں کا ایک گولا اس کے حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اسی بے دھیانی میں اس کا ہاتھ گرم دیگچی سے چھو گیا اور اس کی انگلی جل اٹھی۔ اس نے فوراً انگلی منہ میں ڈال لی تاکہ جلن کم ہو جائے، مگر یہ تکلیف اس اذیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو گھر کے مکینوں کے لالچ بھرے الفاظ اسے دے چکے تھے۔ دن پر لگا کر گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سلمہ نے کسی سے بھی غیر ضروری بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکی تھی۔ اپنے مرحوم شوہر کا قرض اتارنے کے لیے اس نے ایک اضافی پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ساجد کے حصے کی دکان بیچ دی گئی۔ حاصل ہونے والی رقم ماجد اور بلقیس آپا نے برابر برابر تقسیم کر لی۔ کسی کو بھی نہ سلمہ کا خیال آیا اور نہ ہی اس کے یتیم بچوں کا۔ ان کی چہمگوئیاں سنتی رہتی، نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتی اور اپنے رب سے انصاف کی امید لگائے رکھتی۔
اسے یقین تھا کہ دنیا کے ترازو چاہے کتنے ہی ٹیڑھے کیوں نہ ہوں، اللہ کی عدالت میں نہ کسی یتیم کا حق ضائع ہوتا ہے اور نہ کسی مظلوم کی آہ بے اثر جاتی ہے۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے سلمیٰ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔ اب ان کی چوری چھپی ہونے والی ملاقاتوں اور سرگوشیوں میں چھپی سازشیں اس پر پوری طرح آشکار ہو چکی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اپنے زیور کا تقاضا کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے چھپے دکھ، بے بسی اور دل میں دبی ہوئی اذیت کو اس کا رب بخوبی دیکھ رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے معصوم بچوں کو سوتے ہوئے دیکھتی تو بے اختیار ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کم از کم وہ فوزیہ کی جلی کٹی باتوں سے تو محفوظ رہتی تھی، مگر اب اس کی بیوہ ہونے کے بعد فوزیہ کے لہجے کی تلخی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کبھی طنزیہ انداز میں بات کرتی، کبھی طعنے دیتی اور کبھی بچوں کو دیکھ کر ایسی باتیں کہہ جاتی جو سلمیٰ کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ اکثر وہ یہ کہتے ہوئے بھی سنی جاتی، ساجد کے تینوں بیٹے بھی اپنے باپ ہی کی طرح نشئی بنیں گے۔ یہ الفاظ سن کر سلمیٰ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہتی۔ غربت، تنگ دستی اور بے شمار ذمہ داریوں کے باوجود وہ اپنے تینوں بچوں کی پرورش پوری محنت اور دیانتداری سے کر رہی تھی، مگر وہ تینوں بہن بھائی شاید اس حقیقت سے نا واقف تھے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب وہ کسی ظالم اور حق مارنے والے پر پڑتی ہے تو اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، اور پھر اسے اپنے ظلم، اپنی زیادتی اور مظلوم کی آہوں کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس رات بھی سلمیٰ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل اپنے رب کے حضور کھلا ہوا تھا۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہی ہوں۔ تو میرے حال پر رحم فرما، میری مدد فرما میرے مالک۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ تیرے بندے ہیں میرے اللہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ لوگ مدد کرنے کی بجائے مظلومیت کا مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اور زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے دعا کر رہی تھی، میرے مالک، میرے ذمے میرے مرحوم شوہر کا قرض ادا کرنا باقی ہے۔ کئی قرض خواہوں نے قرض معاف کرنے کے بدلے مجھ سے رشتہ جوڑنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے، مگر مجھے صرف اور صرف اپنے معصوم بچوں کا مستقبل عزیز ہے۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں ان لوگوں کی نگاہوں کی کھوٹ اور نیت کے فتور سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ میرے اللہ، مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں نہ صرف تمام قرض خواہوں کی رقم انہیں واپس کر سکوں، بلکہ اپنے تینوں بیٹوں کی ایسی تربیت کروں کہ وہ مستقبل میں اپنے خاندانوں کے لیے راحت، سکون اور فخر کا باعث بنیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سسکی بھر کر بولی، یا رب، میرے شوہر ساجد کی مغفرت فرما۔ بے شک اس نے زندگی بھر مجھے کوئی خوشی نہیں دی، مجھے دھتکارا، مجھے رلایا، مگر اسی کے سبب تو نے مجھے 3 پیارے بیٹوں جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ میرے مالک، میرے بچوں کی جائیداد کا حصہ ان کے اپنے رشتہ دار ہڑپ کر چکے ہیں، مگر میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکی۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو یہ چھت بھی میرے بچوں کے سر سے چھن جائے گی۔ اس نے لرزتے ہاتھ اٹھا لیے، میں ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے اللہ، مگر تیری دی ہوئی ہمت اور طاقت سے اپنے شوہر کا قرض ضرور ادا کروں گی اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی سنواروں گی۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی، مگر کمزوری نہیں تھی۔ جب کبھی میری ہمت جواب دینے لگتی ہے تو میں تجھے ہی پکارتی ہوں، میرے عظیم رب،
بے شک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تیرا انصاف سب سے بڑا اور سب سے کامل انصاف ہے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے دعا مکمل کی، مجھے ہمت بخش، مجھے طاقت عطا فرما اور میرے دل کا یہ بوجھ ہلکا کر دے، آمین۔ سلمیٰ تہجد کی نماز میں روتے ہوئے اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات سے لڑ کر وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، مگر اپنے جائز حق کا مطالبہ کرنا شاید اسے اس گھر اور چھت سے بھی محروم کر دیتا۔ اسی لیے وہ خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں جو فریاد تھی، جو آنسو تھے، وہ مظلومیت تھی۔ اس کا رب انہیں سن چکا تھا اور شاید اب فیصلے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ دوپہر کو ہسپتال کی ڈیوٹی مکمل کر کے گھر واپس آئی تو پورے گھر کی حالت دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، لوگ پریشانی میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور فضا میں خوف اور بے چینی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ سلمیٰ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ آج تو وہ سارے راستے خوش تھی۔ وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی گھر لوٹی تھی، کیونکہ اپنی پارٹ ٹائم جاب سے ملنے والی رقم کے ذریعے وہ ساجد کے لیے لیا گیا قرض کافی حد تک واپس کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مگر گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ یہاں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یقیناً فوزیہ کے بچے حیرانی سے اپنی ماں کو روتا دیکھ رہے تھے۔ سلمیٰ کے تینوں بیٹے بھی ایک کونے میں خاموش کھڑے تھے۔ ان معصوم آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا۔ وہی گھر جہاں چند ہفتے پہلے دولت، جائیداد اور حصوں کی باتیں ہو رہی تھی، آج وہاں آہیں، سسکیاں اور پچھتاوے کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ سلمیٰ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نگاہ بے اختیار اس الماری پر جا ٹھہری جو اب کھلی پڑی تھی۔ وہی الماری جس میں فوزیہ نے اس کا 2 تولے کا سیٹ چھپا کر رکھا تھا۔ وہی الماری جس میں یتیم بچوں کے حق پر قبضہ کر کے جمع کی گئی رقم رکھی گئی تھی۔ آج وہ الماری خالی تھی، بالکل ویسے ہی خالی جیسے ظلم کرنے والوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتے ہیں۔ سلمیٰ نے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، نہ اسے خوشی ہو رہی تھی، نہ انتقام کی تسکین مل رہی تھی، بلکہ اس کا دل مزید نرم ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ چند ماہ پہلے وہ خود بھی راتوں کو جاگ جاگ کر روتی تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی تھی۔ کبھی دودھ کے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، کبھی اسکول کی فیس کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی قرض خواہوں کے تقاضے اسے بے چین کر دیتے تھے۔ تب بھی اس نے کسی کا حق مارنے کا نہیں سوچا تھا، تب بھی اس نے صرف اپنے رب کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں کیا۔ اسی دوران ماجد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کے چہرے پر پہلے والی سختی نہیں تھی، وہ تھکا ہوا، بکھرا ہوا اور شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک اس کی نظریں سلمیٰ سے جا ملی۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ وہ نظریں چرا نہیں سکا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ضمیر کا بوجھ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ سلمیٰ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ سلمیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، صرف یہی چند الفاظ تھے، مگر ان الفاظ کو ادا کرنے میں شاید اسے برسوں لگ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں دولت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر فوزیہ دوبارہ رونے لگی، بلکہ صاحبہ بھی خاموش بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے سے بھی پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔
سلمیٰ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح اسے جھٹلایا گیا تھا، کس طرح اس کے حق کو حق ماننے سے انکار کیا گیا تھا، اور کس طرح اسے مجبور اور بے سہارا سمجھ کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ مگر آج وقت بدل چکا تھا، اور وقت سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ رات کافی گزر چکی تھی، رشتہ دار بھی واپس جا چکے تھے، گھر میں صرف اپنے لوگ رہ گئے تھے۔ فوزیہ ایک مرتبہ پھر سلمیٰ کے قریب آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سلمیٰ کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو بہن۔ اس بار اس کی آواز میں غرور نہیں تھا، صرف ندامت تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تمہارے بچوں کے بارے میں بری باتیں کی، تمہارا حق دبایا۔ مجھے لگا تھا کہ دولت سے زندگی آسان ہو جائے گی، مگر آج سمجھ آیا کہ حرام کا مال کبھی سکون نہیں دیتا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو۔ اسے اپنا وہ سجدہ یاد آیا جب اس نے رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے انصاف مانگا تھا۔ اسے وہ دعا یاد آئی جب اس نے کہا تھا، میرے اللہ، میں ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو خود میرا معاملہ سنبھال لے۔ اور آج واقعی اللہ نے اس کا معاملہ خود سنبھال لیا تھا۔ اس نے فوزیہ کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ باجی، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ یہ سن کر فوزیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلمیٰ نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں عورتیں دیر تک روتی رہیں، مگر یہ آنسو نفرت کے نہیں تھے، یہ آنسو حقیقت کو پہچان لینے کے تھے، یہ آنسو تکبر کے ٹوٹنے اور انسانیت کے جاگنے کے تھے۔ اس رات سلمیٰ نے ایک اور بات سیکھی، مظلوم کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر انصاف انسانوں کی عدالتوں سے نہ ملے تو اللہ کی عدالت خاموش ضرور رہتی ہے، لیکن صحیح وقت پر ایسا انصاف ہوتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلمیٰ نے اپنی محنت جاری رکھی، قرض بھی اتر گئے، اس کے بچے بھی آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنے رب پر پہلے سے زیادہ یقین کرنے لگی۔ جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آتی تو وہ اپنے بچوں کو یہی بات سمجھاتی، بیٹا کسی کا حق کبھی مت مارنا، اگر تمہارے پاس کم ہو تو صبر کر لینا، مگر کسی یتیم، مجبور یا بے سہارا انسان کا حق مت لینا، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں کرتا۔ اس کے تینوں بیٹے یہ بات ہمیشہ یاد رکھتے، اور شاید یہی اس کہانی کا اصل سبق تھا۔ یتیم کا حق صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کی وہ آہ بھی ہوتی ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور جب ایک مظلوم کی آہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے انصاف کو روک نہیں سکتی۔